السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 سے 25 تک پڑھا۔ آج ہم آیت نمبر 26 سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ ان اللہ بے شک اللہ لا نہیں یستحیی حیا فرماتا ان کے یضربا بیان فرمائے مثلاً کوئی مثال ما بعودتاً کوئی سی مچھر کی فما فوقہا پس جو اوپر ہو سکے فَأَمَّا الَّذِينَ لیکن جو آمنوا ایمان لائے فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ بے شک وہ حق ہے من ربہم اپنے پروردگار کی طرف سے وَأَمَّا الَّذِينَ اور لیکن جو کافر ہوئے فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں ماذا کیا ہے جو اراد اللہ نے ارادہ کیا بہذا اس کے ساتھ مثلا مثال دینے کا یضلُّ گمراہ کرتا ہے بہ کثیرن اس کے ساتھ بہتوں کو ویہدی اور ہدایت دیتا ہے بہ کثیرا اس کے ساتھ بہت سے کو وما یضلُّ اور نہیں گمراہ کرتا بہ الا الفاسقین مگر بدکاروں کو۔ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے کافر تو وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے۔ اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت فرماتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقوں کی 2 مثالیں بیان فرمائیں تو منافقوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اسے بلند تر ہے کہ ایسی مثالیں بیان فرمائے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے معبودوں کی کمزوری کو مکڑے کے جالوں وغیرہ کی مثالوں سے بیان فرمایا تو کافروں نے اس پر اعتراض کیا۔ اس کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ چونکہ مثالوں کا بیان حکمت کے مطابق اور مضمون کو دل نشین کرنے والا ہوتا ہے اور ماہرین کلام کا یہ طریقہ ہے، اس لیے مثال بیان کرنے پر اعتراض غلط ہے۔ یضلُّ بہ کثیرا اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ ان الفاظ سے کافروں کو جواب دیا گیا کہ مثالیں بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصود ہے، نیز مومنوں اور کافروں کے مقولے اس کی دلیل ہیں۔ قرآنی مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں جن کی عقلوں پر جہالت کا غلبہ ہوتا ہے اور جن کی عادت صرف ضد، مقابلہ بازی، انکار اور مخالفت ہوتی ہے، اور کلام کے بالکل معقول، مناسب اور موقع محل کے مطابق ہونے کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے ہیں، اور انہی مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔
جو غور و تحقیق کے عادی ہوتے ہیں اور انصاف کے خلاف بات نہیں کہتے، جو جانتے ہیں کہ حکمت یہی ہے کہ عظیم المرتبہ چیز کی مثال کسی قدر و قیمت والی چیز سے اور حقیر چیز کی مثال کسی ادنا شے سے دی جاتی ہے۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں آیت نمبر 17 میں حق کی مثال نور سے اور باطل کی مثال تاریکی سے دی گئی ہے۔ نزول قرآن کا اصل مقصد تو ہدایت ہے، لیکن چونکہ بہت سے لوگ اپنی کم فہمی کی وجہ سے قرآن کو سن کر گمراہ بھی ہوتے ہیں، لہٰذا اس اعتبار سے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ شریعت میں فاسق اس نافرمان کو کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو۔ فسق کے 3 درجے ہیں۔ ایک تغابی، وہ یہ کہ آدمی اتفاقیہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے اور اس کو برا ہی جانتا رہے۔ دوسرا انہماک، کہ کبیرہ گناہوں کا عادی ہو گیا اور اسے بچنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ تیسرا جہود، کہ حرام کو اچھا جان کر ارتکاب کرے۔ اس درجے والا ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ پہلے 2 درجوں میں جب تک سب سے بڑے کبیرہ گناہ یعنی کفر و شرک کا ارتکاب نہ کرے وہ مومن و مسلمان ہے۔ مذکورہ آیت میں فاسقین سے وہی نافرمان مراد ہیں جو ایمان سے خارج ہو گئے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ الذین، جو ینقضون توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کا وعدہ، من بعدہ پیچھے، میثاقہ مضبوطی، ویقطعون اور کاٹتے ہیں، ما جو، امر اللہ اللہ نے حکم دیا، بہ اس کے ساتھ، ان یوصلا کہ جوڑا جائے، ویفسدون اور فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک یہی لوگ، ہم الخاسرون نقصان والے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں، اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آسمانی کتابوں میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق فرمایا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ عہد 3 ہیں۔ پہلا عہد وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم سے لیا کہ اس کی ربوبیت کا اقرار کریں۔ اس کا بیان سورہ اعراف آیت 172 میں ہے۔ دوسرا عہد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے کہ رسالت کی تبلیغ فرمائیں اور دین قائم کریں۔ اس کا بیان سورہ احزاب آیت نمبر 7 میں ہے۔ تیسرا عہد علماء کے ساتھ خاص ہے کہ حق کو نہ چھپائیں۔ اس کا بیان سورہ آل عمران آیت 187 میں ہے۔ ما امر اللہ بہ، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا، یعنی جن چیزوں کو ملانے کا حکم دیا گیا وہ یہ ہیں کہ رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا، مسلمانوں کے ساتھ دوستی و محبت کرنا، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو ماننا، تمام کتابوں کی تصدیق کرنا اور حق پر جمع ہونا۔ ان کو قطعی کرنا کا معنی ہے رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو نہ ماننا اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی تصدیق نہ کرنا۔